العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم علماء کرام، مولانا اسد اللہ صاحب ہمارے پرانے ساتھی ہیں۔ جب کراچی میں ہوتے تھے وہاں سے لے کر وابستگی ہے۔ الحمدللہ حضرت چشتی صاحب کے وہ بھی شاگرد ہیں، میں بھی ان کا شاگرد ہوں۔ تو یہ جمعیت علماء اسلام کا جنرل کوسل یعنی مجلس عمومی کا اجلاس تھا، تو اس میں آنے کا پروگرام تھا۔ مولانا کو پتہ چلا تو انہوں نے حکم فرمایا کہ آپ ہمارے پاس یہ 2 راتیں رہیں اور یہ مجلس بھی رکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، طلباء سے کچھ گفتگو بھی ہو جائے گی، ان کی زیارت بھی ہو جائے گی، ان سے دعائیں بھی لیں گے۔ کل ایک مختصر مجلس ہوئی تھی تخصص فی الحدیث اور تخصص فی الفقہ کے طلباء سے، بلکہ علماء سے۔ آپ بھی علماء ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اجازات الحدیث کا، تو آپ کو معلوم ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کا کیا قول ہے سند کے بارے میں، کہ سند ہی سب کچھ ہے۔ تو ہمارے اسلام، قرآن، فقہ، حدیث سب کا دار و مدار اسناد پر ہے۔ دوسرے مذاہب کا چاہے تورات ہو چاہے انجیل، ان کی سند نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو قرآن شریف کی بھی سند ہے۔ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں کسی استاد کے پاس پڑھے ہیں، وہ کسی استاد کے پاس پڑھا ہوگا۔ بعض نے آپ کو سند شاید لکھت میں بھی دی ہو، بہرحال ہوتی ہے۔ اگر آپ نے طلب نہیں کی یا آپ کو پتہ نہیں، وہ الگ بات ہے۔ بلکہ حدیث کی سند کے مقابلے میں ان قرآن والی سند میں کچھ کڑیوں کا اضافہ بھی کرتے ہیں قراء کرام، حفاظ اعظام۔ یہاں تو ہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ختم ہو جاتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جبرائیل عن اللوح المحفوظ عن اللہ تعالی، یہ بھی بعض لکھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے فتح الرحمن ترجمہ قرآن کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے قرآن شریف پڑھا ہے شیخ فاضل سندھی کے پاس۔ تو قرآن شریف میں شاہ ولی اللہ شیخ فاضل سندھی کا شاگرد ہے، اور شیخ فاضل سندھی شاگرد ہے فلان کا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک شاہ ولی اللہ نے سند لکھی ہے۔ باقی احادیث کے اسانید کے بارے میں تو آپ کو اپنے اساتذہ نے بتایا ہوگا۔ بخاری کی سند ہوتی ہے، صحیح مسلم کی ہوتی ہے، حتیٰ کہ فقہ کی کتابوں کی، معقولات کی بھی سند ہوتی ہے، منطقی کی کتابوں کی۔ تو اس بندے کو بھی ابتدا تو نہ کہیں، لیکن کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ بعد میں ایک اشتیاق پیدا ہوا کہ علماء اور مشائخ سے ملاقات کر کے ان سے اجازت لی جائیں۔ یہ بھی ایک ایسا علم ہے جو ہمارے پاکستان سے تقریباً ناپید ہو چکا ہے، تو اس کا احیاء کیا جائے۔ ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو عموماً رواج یہ ہوتا تھا کہ مدرسے کی جو سند ہوتی تھی اس کو ہی سند سمجھتے تھے کہ یہ اس مدرسے سے فارغ تحصیل ہوا ہے۔ دوسرا وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے کل بھی ساتھیوں کو بتایا، اور مولانا اسد اللہ کو تو پتہ ہی ہے، کہ میں نے یہ ساری کتابیں درس نظامی کی پہلی فارسی کریمہ نام حق سے لے کر صحیح بخاری تک ایک ہی استاد کے پاس پڑھا ہے، حضرت مولانا حافظ
میر محمد صاحب دامت برکاتہم، الحمدللہ ابھی وہ اجلاس میں آئے بھی ہیں، اور وہ بھی ایک ہی استاد کے پاس پڑھے ہیں، حضرت مولانا عبد الکریم قریشی سندھی، جو جمعیت علماء اسلام کے امیر بھی رہے ہیں مولانا فضل الرحمان سے پہلے۔ اور وہ بھی ایک ہی استاد کے پاس پڑھے ہیں، مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی حیدرآباد والے، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اور وہ بھی ایک ہی استاد کے پاس پڑھے ہیں، مولانا عبد الکریم قورائی سندھی، جس کا بیضاوی پر حاشیہ آپ استفادہ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک عجیب تسلسل تھا، تو ایک دماغ میں بات تھی کہ بس ایک ہی استاد کرنا چاہیے، اوروں کے پاس کیوں جاؤں۔ تو کافی دیر کے بعد کچھ میں نے سوچا کہ استفادے کرنے میں کیا حرج ہے۔ تب تک کافی علماء اس جہان فانی کو چھوڑ چکے تھے، مولانا ابوالحسن ندوی چلے گئے، شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھیلوی چلے گئے، مولانا حبیب الرحمن اعظمی چلے گئے، بڑے بڑے اساتین علم، مولانا محمد منظور نعمانی چلے گئے، ورنہ ان سے بھی اجازت لی جا سکتی تھی۔ بہرحال اس کے بعد میں نے یہ سلسلہ شروع کیا، نہ صرف سندھ، نہ صرف پاکستان، بلکہ مختلف ممالک کے علماء سے اجازت لیتا رہا، ان سے استفادہ بھی کرتا رہا۔ ایک دوسرا اس میں ہوتا ہے مسلسلات۔ یہ مسلسلات کا جہان پھر الگ جہان ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے پاس کوئی بھی مسلسل نہیں تھی، ان کی اجازت نہیں تھی، اور میں دورہ حدیث پڑھانا چاہتا تھا۔ دورہ حدیث کی کتاب صحیح بخاری میرے پاس تھی، تو کافی عرصے سے شروع نہیں کر رہا تھا تاکہ مجھے مسلسل بالاولیت کی کہیں سے اجازت مل جائے تو میں وہ پہلے بیان کروں پھر صحیح بخاری پڑھاؤں۔ تو کراچی چلا گیا حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے پاس۔ وہ چونکہ وفاق المدارس کے صدر تھے، میں وفاق المدارس کی عاملہ کا ممبر بھی رہا ہوں۔ ان سے عرض کیا کہ آپ فون کریں شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی کو کہ میں ان کے پاس جا رہا ہوں، مجھے مسلسل بالاولیت کی اجازت دے۔ انہوں نے ان کو فون کیا اور میں وہاں گیا، پھر حضرت نے مجھے اس کی اجازت دی۔ پھر میں کنڈیارو آیا اور بخاری کا سبق شروع کرنے سے پہلے یہ مسلسل بالاولیت ان کو سنائی۔ یہ حدیث الرحمہ ہے جس کو ہم مسلسل بالاولیت بولتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ استاد سے سب سے پہلا سبق اس حدیث کا ملتا ہے، اور شاگرد استاد سے سب سے پہلے یہ حدیث سنتا ہے، اور ہر ایک استاد اپنے استاد کے بارے میں بولتا ہے کہ ذالک اول حدیث سمعتہ منہ۔ یہ تسلسل سفیان بن عینہ تک جاتا ہے، اس کے بعد تسلسل ٹوٹ جاتا ہے اولیت کا۔ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے، وہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم او یرحموکم من فی السماء۔ وهذا الحدیث اول حدیث سمعته من شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی ومن یحییٰ بن عبد الرزاق الغوثانی ومن مالک بن العربی ومن عبد الوکیل الہاشمی ومن محمد امین الحرری ومن الشیخ محمد بن علی بن آدم بن موسیٰ كذلك سمعت هذا الحدیث من اکثر من 100 شیخ۔ تقریباً 100 سے زائد مشائخ سے میں نے اسی شرط پر سنی ہے کہ ذالک اول حدیث سمعت منہ۔ تو اس امانت کو میں نے آپ تک پہنچایا۔ اب آپ جب اپنے شاگردوں کو پڑھائیں گے تو یہی بولیں گے کہ ھذا اول حدیث سمعتہ من فلان۔
آپ کو پہلے بھی مولانا یا دوسرے مشائخ نے سنائی ہوگی، ان کے نام پھر بتائیں گے یا نہ بتائیں، بہرحال یہ بول سکتے ہیں کہ ذالک اول حدیث سمیتہ من مشائخی۔ اس روایت پر کافی مستقل رسالے بھی لکھے گئے ہیں، اور اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اسلام کا پہلا درس رحمت اور شفقت کا ہے، یعنی شاگردوں کو پہلے سبق یہی پڑھایا جاتا ہے، پہلا سبق۔ ویسے مسلسلات تو بہت ہیں، میں سب تو بیان نہیں کر سکتا۔ میری وہاں مجلس کنڈیارو میں اپنے گاؤں میں ہوتی ہے ہر سال عید الفطر کے تیسرے روز، جس میں میں 50 مسلسلات کی اجازت دیتا ہوں، پھر دوسرے سال اور 50، پھر تیسرے سال اور 50، پھر چوتھے سال اور 50 اور 50، تقریباً 200-250 ہیں۔ تو جو ان مجالس میں شرکت کرتا رہے گا تو سب مسلسلات کی اجازت ہو جائے گی۔ مسلسلات عملی بھی ہوتی ہیں، مسلسلات قولی بھی ہوتی ہیں، مسلسلات وصفی بھی ہوتی ہیں۔ یہ جو میں نے مسلسل آپ کے پاس شیئر کیا ہے، بیان کیا ہے، یہ مسلسل قولی ہے۔ دوسرا مسلسل کا قسم عملی ہوتا ہے، فعلی، یعنی مسلسل بالمصافحت، جس طرح ہے ہاتھ ملانا، کندھے پر ہاتھ رکھنا، اور یہ اس طرح مشابکہ کرنا، ہاتھ زمین پر رکھنا، ہاتھ سر پر رکھنا۔ اور دوسرا وہ پھر اوقات خاصہ کے ساتھ ہے۔ مسلسل عید بھی قولی ہے، لیکن وہ ایسی مسلسلات بھی ہیں جو وقت معین کے ساتھ خاص ہیں۔ مسلسل بیوم العید ہے، مسلسل بیوم عاشورہ ہے، مسلسل بیوم الجمعہ ہے، مسلسل بیوم عرفہ ہے، مسلسل بقص الاظفار یوم الخمیس ہے۔ یہ قولی اور عملی کا اختلاط ہے، اس میں ملے جلے ہیں۔ جمعے کے دن ناخن کاٹ کر استاد اپنے شاگردوں کو دکھاتا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، لیکن آج جمعرات ہے نہیں، کیا کروں؟ اور یوم الجمعہ والی بھی نہیں دے سکتا مسلسل، کیونکہ جمعہ نہیں ہے۔ دوسری ایک مسلسل کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، وہ مسلسل بالمحبت ہے، محبہ، یا مسلسل بقول کل راو انی احبک۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا معاذ انی احبک فقل اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، وفی بعض روایات دبر کل صلاۃ۔ فیا اخوانی الموجودون هنا انا ایضا احبکم فقولوا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ان دو مسلسلات کی اجازت کے بعد میں آپ کو عمومی اجازت دیتا ہوں۔ انی قد اجزتکم اجازتاً عامتاً تامتاً بجمیع ما تصح لی وعنی روایتہ وبجمیع ما لی من مقروءات و مسموعات و مرویات و اجازات و مقالات و مؤلفات و تحقیقات، وذالک بشرط المعتبر عند اہل الاثر، موصیا ایاکم و نفسی بالتقوی فی السر والعلن و بنشر السنن، وراجیا منکم الدعاء لی ولوالدی ولجمیع مشائخی۔ تو یہ اجازت آپ کو ہو گئیں، جس طرح مولانا اسد اللہ صاحب نے بتایا کہ پھر میں نے کوشش کی مشائخ سے ملنے کی، تو میرے مشائخ کی تعداد تقریباً 700-750 ہے، جن میں 18 خواتین بھی ہیں، مختلف دنیا کونے کونے سے۔ تو ان جمی مشائخ کے اسانید کے ساتھ میں نے آپ کو اجازت دی۔ ہمارا یہ جو سلسلہ سند کا ہے، عموماً یہاں بر صغیر میں
सनद वलीउल्लाह ही चलती है। मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा कासमी साहब हज़रत मदनी के शागिर्द हैं और वो हज़रत शेखुल हिंद के सनद मशहूर है, बयान करने की ज़रूरत नहीं है, आपको असातिज़ा ने बताई भी होगी। लेकिन मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा कासमी साहब का जो उस्ताद था पहला मौलाना अब्दुल करीम कूराई, उसकी भी सनद है। सनद उनकी दो हैं, एक सनद खैराबादी है, दूसरी सनद सियालकोटी है। सनद खैराबादी ये है कि मौलाना अब्दुल करीम पढ़े हैं मौलाना मोहम्मद इस्माइल अबड़ाई सिंधी के पास, और वो फ़ज़ल हक खैराबादी के पास, वो अब्दुल कादिर बिन शाह वलीउल्लाह देहलवी के पास, और वो शाह वलीउल्लाह के पास। और दूसरी सनद सियालकोटी है, मौलाना अब्दुल करीम शागिर्द हैं मौलाना अब्दुल कादिर सोमरानी के, और वह मौलाना अब्दुल्लाह सोमरानी के, और वो खलीफा मोहम्मद याकूब हुमायूनी के, और वो मौलाना अब्दुल हलीम कंडवी के, और वो सैयद आकिल शाह हुसैनी के, और वो मुहद्दिस मोहम्मद आरेजो के। ये सारे सिंधी बुज़ुर्ग हैं। और वो अब्दुल्लाह सानी इब्न यामीन के शागिर्द हैं, वो अब्दुल्लाह सानी के, वो कुल अहमद के, वो अबुल हसन शहीद के, वो शागिर्द हैं अब्दुल्लाह लबीब के, वो अपने वालिद शेख अब्दुल हकीम सियालकोटी के जो मशहूर आलिम है। और वो शागिर्द हैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के, और वो शागिर्द हैं हमीदुद्दीन सिंधी दरबेली के। ये हमारे कंडियारों के करीब एक कस्बा है, असल यहाँ के थे, फिर मक्के चले गए थे। और वो शागिर्द हैं इब्न हजर मक्की के, और वो शागिर्द हैं शेखुल इस्लाम मोहम्मद ज़करिया अंसारी के, और वो शागिर्द हैं इब्न हजर अस्कलानी के, जिसकी असानीद आपके किताबों में मज़कूर हैं। दूसरी मुसलसल बिल उलमा सिंधियीन भी है। वो इस तरह के मैंने इजाज़त ली मौलाना शेख महमूद अहमदानी सिंधी से, और वो शागिर्द हैं मखदूम लाल मोहम्मद मुतअल्लवी सिंधी के, और वो मखदूम मोहम्मद हारून सिंधी अब्दुल वली मुतअल्लवी सिंधी के शागिर्द हैं, वो मखदूम मोहम्मद हारून के, और वो शागिर्द हैं मौलाना अब्दुल करीम मुतअल्लवी सिंधी के, और वो अपने वालिद मखदूम मोहम्मद उस्मान सिंधी मुतअल्लवी के, और वो शागिर्द हैं मखदूम नूर मोहम्मद नसरपुरी सिंधी के, और वो शागिर्द हैं मखदूम मोहम्मद हाशिम ठट्टवी सिंधी के, जो हम असर थे शाह वलीउल्लाह के। मखदूम हाशिम ठट्टवी सिंधी का सबत है, यानी असानीद का मजमुआ है, उसका नाम है इत्हाफुल अकाबिर बेमरवियात शेख अब्दुल कादिर। उस पर मैंने काम किया है, वो इंशाल्लाह जल्दी शाये होगा। तो मेरे ख्याल में ये मजलिस इस तरह काफ़ी समझते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने इल्मी काम में मेहनत की तौफीक दे। मेहनत से पढ़ो, और ख़ुसूसन जो आप असबाक पढ़ रहे हैं रात के वक्त, उनका पहले से ही तैयारी करे, मुताला करो उसका, फिर कल जाकर उस्ताद के सामने बैठो। मुझे अफसोस होता है बाज़ जगहों पर, हमारे पास भी तखस्सुस में कुछ एक शागिर्द था, उन्होंने गलत काम किया। वो बोला कि उस्ताद जो फलाना है वो सिराजी हमें अच्छी तरह नहीं समझाता। अरे बाबा, सिराजी तुमने छठे दर्जे में पढ़ी है, बाकी क्या पढ़ा है? खाक पढ़ा है, उस्ताद नहीं समझाता। अब ये हाल है हमारा, ख़ुद मुताला करते नहीं हैं और ताक में होते हैं कि उस्तादों में ऐब निकालें। ये पहले इस तरह नहीं होता था। हम भी अपने असातिज़ा के पास पढ़े, हज़रत मौलाना मीर मोहम्मद साहब के पास मैं पढ़ा हूँ। ये रात को सारा सबक मैं समझ कर मुताला करके आता था, सुबह को सिर्फ उस्ताद के सामने में ख़ुद पढ़ता था, सिर्फ इसलिए ताकि उस्ताद साहब इसमें इस्लाह करें। तो इस तरह आपकी तालीम होनी चाहिए। आज तो मुताले का कबाड़ा हो गया है, खुसूसन कराची में भी 11 बजे तक उस्ताद डंडी उठाए फिर रहा है कि मुताला करो, तकरार करो, और ज़ोर से बोलो, और ज़ोर से बोलो, ताकि हमें पता चले कि ये पढ़ रहे हैं। हकीकत में सब कुछ मुताला है। मुतालिया को मत छोड़ो। रात को जो भी असबाक कल वाले हैं समझ कर आओ। मैं समझता हूँ आपकी आदत नहीं होगी, इल्लल बैज़ उनकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ये दिक्कत दूर हो जाएगी। एक दफ़ा समझो, फिर दूसरी दफ़ा समझो, तीसरी दफ़ा, इस तरह कुछ दिनों के बाद आपको
بالکل مزہ ایسا آئے گا کہ بغیر مطالعے کے لطف ہی نہیں آئے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ میں آپ سے خصوصاً گزارش کرتا ہوں سارے علماء سے، مدرسین سے، کہ سندھ، بلوچستان یا پاکستان میں جو بھی علاقے ہیں برسات چل رہی ہے، ڈوب رہے ہیں۔ ہمارا شہر کنڈیور بھی اتنا پانی ہے، ہماری لیبری، ہمارے گھر گر رہے ہیں۔ یہ ایسے ابھی بھی میں نے مولانا کو تصویر دکھائی، وہ کنڈیاروں میں کشتی چل رہی ہے۔ تو آپ خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے ٹال دے۔ ہمارے اندر برداشت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں قصہ مشہور ہے کہ ایک ایوب نامی شخص تھا، غریب، وہ بیمار ہو گیا، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے پھر پر درد دعا کی، یا الہ العالمین میں ایوب نبی نہیں ہوں، ایوب کوری ہوں۔ کوری ایک قوم ہے ہمارے سندھ کے پاس، سو ہم میں وہ برداشت نہیں ہے، یا مولا اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرما۔ اللہم لا علینا حوالینہ لا علینا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا العالمین، یہ برسات کی جو تباہ کاری ہے ان سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا العالمین، مسلسل موسلا دھار بارش چل رہی ہے، ہم میں قوت برداشت نہیں ہے، قوت برداشت جواب دے گئی ہے۔ یا العالمین رحم فرما، اس مصیبت کو ختم فرما، اس بارش کا سلسلہ بند فرما۔ مہینہ ڈیڑھ ہو گیا ہے، مسلسل ہم ڈوب رہے ہیں۔ رات بھی ہمارے گاؤں میں کنڈیاروں میں ایک چھت گر پڑی ہے، بیٹے اور ماں کے اوپر وہ دونوں فوت ہو گئے ہیں، دیواریں گر رہی ہیں۔ یا مولا تو دیکھ رہا ہے، یا العالمین رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت الرؤوف الرحیم۔ لا الہ الا اللہ۔